بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر۔ سب سے پہلے سورۃ التکاثر کی فضیلت جان لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنی چھوٹی سی صورت ہے یہ، اگر ایک دفعہ پڑھ کے 1000 آیات کا ثواب مل سکتا ہے تو ہمیں اس فائدے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سورۃ التکاثر کا۔ تکاثر کا مطلب ہے مال کو جمع کرنا، اور مال کو جمع کرنے کی جو دوڑ ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح مال و دولت کی جو کثرت ہے اس پر فخر کرنا۔ یعنی جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اس کو قابل فخر اور قابل عزت سمجھے، اور جس کے پاس مال کی کمی ہے تو اس کو وہ اپنے سے کمتر سمجھے، یعنی کہ تفاخر کرنا مال کی کثرت پر۔ تو اس صورت میں حقیقت بتائی گئی ہے کہ مال کی کیا حقیقت ہے، مال کو جمع کرنا ناجائز طریقوں سے، پھر اس کو جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اور یہ ایسی ہرس ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ آدمی کا مال صرف اتنا ہی ہے جس کو اس نے کھایا اور کھا کے فنا کر دیا، یا پہنا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اس کو آگے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وارثوں کا ہے، یعنی وہ اس کا مال نہیں ہے۔ تو انسان جتنا بھی مال و دولت جمع کر لے تو وہ کتنا کھا لے گا یا کتنا پہن لے گا، اصل میں تو محفوظ وہ ہوگا جو اس نے آگے بھیجا۔ باقی مال تو وہ کوئی بھی ساتھ نہیں لے کر جاتا، وہ پیچھے ہی چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور یہ مال کی ہرس ایسی ہرس ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہو تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ 2 وادیاں اور ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے منہ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی وہ کبھی بھی اس پر مطمئن نہیں ہوگا، اس کے پاس جتنا مال ہوگا اس کے دل میں مزید کی خواہش ہوگی۔ اسی طرح ایک جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک عمر کی ہرس اور ایک مال کی ہرس۔ تو اس صورت میں انہی لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اپنی زندگیاں ساری کی ساری وہ انہی کاموں پر صرف اور خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ جو اصل مقصد زندگی ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اس صورت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہ عرب کا کلچر تھا، اہل عرب جو تھے وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی اولادوں کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ جس کا قبیلہ، جس کا خاندان جتنا زیادہ ہوتا تھا، جتنا بڑا ہوتا تھا، وہ اس پر فخر محسوس کرتا تھا، اور تفاخر کے طور پر ایک دوسرے کو جتاتے تھے کہ ہمارے خاندان کے لوگ تمہارے خاندان کے لوگوں سے زیادہ ہیں، ہمارا قبیلہ تمہارے قبیلے سے بڑا ہے، میری اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہ دور جاہلیت کی بات ہے کہ اسی طرح کے 2 قبیلے تھے جن کی آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا کہ ہمارا خاندان، ہمارا قبیلہ، ہمارا جتھا بڑا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ ہمارا بڑا ہے۔ اس پر بات یہاں تک آن پہنچی کہ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کیا کہ ہم ابھی جا کر قبرستانوں میں، اپنے اپنے قبرستانوں میں اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کی قبروں کو گن لیتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا قبیلہ بڑا ہے۔ تو بہرحال
شان نزول یہ ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں جو نصیحت کی گئی ہے اور جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ شان نزول سے ہٹ کر بھی ہر انسان کے لیے ہے۔ اس کے مخاطب صرف وہی لوگ نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، بلکہ اس کے مخاطب تمام کے تمام انسان ہیں۔ جو بھی انسان اپنے اصل مقصد زندگی سے ہٹ کر صرف دنیا کو جمع کرنے میں لگ گیا، ہر اس انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو اور حقیقت کو پہچانو۔